اشفاق احمد کے واقعات کے ساتھ ایک اور خوبصورت واقعہ ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایک ہوٹل میں ایک بابا جی برتن مانجتے تھے۔ 70 سال کی عمر تھی، بوڑھے آدمی تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارہ بیٹا بیمار رہتا تھا اور خود مزدوری کرتے تھے۔ ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ مجھے کچھ دن چھٹی چاہیے۔ تو میں نے کہا حیرت ہے؟ کہنے لگا میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھوں سے قلم گر گیا، میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ کہتی ہے 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے، ہم راستے میں باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں۔ ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں، اس کی تو کائنات اجڑ گئی۔ جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے۔ ہم نے جا کے کہا بابا جی آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی تو بیٹا تھا، کس طرح ہم آپ کو تسلی دیں؟ تو کہتے انہوں نے آنکھیں کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسہ جمع کر کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے لیا، میں اپنے رب کے فیصلے سے بڑا راضی ہوں، اللہ اکبر۔ تو خاتون کہتی ہے کہ میں نے بابا جی سے کہا چلو 1 مہینے کی چھٹی کر لو، تو کہنے لگا نہیں میں مسلمان ہوں، محنت کی روٹی کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے کہ پھر آ گیا۔ کہنے لگا میڈم چھٹی چاہیے۔ میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگا میری بہو بھی فوت ہو گئی ہارٹ اٹیک سے۔ کہتی ہے اب میں تڑپ گئی اور عیسائی ہو کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کہتی ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے، وہ پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا زمین پر کچھ بنا رہا تھا۔ میں قریب گئی، میں نے کہا بابا جی اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں، میرا بیٹا بغیر شادی کیے بھی تو فوت ہو سکتا تھا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسا چاہا ہوا، میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد آ جاؤں گا۔ یہ میرا 5 سال کا پوتا ہے، اب یہ سکول میں داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے جاؤں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی وہاں رہے گا۔ بابا جی واپس آ گئے۔ کبھی کبھی میں چھت پر کھڑے ہو کے دیکھتی کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے، وہ سویرے سویرے اٹھتا، اسے سکول چھوڑ کے آتا، شام کو لے کے آتا، بہت پیار کرتا تھا۔ 3ری منزل پر ہم نے ایک کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے۔ ایک بار پوتا اوپر والی منزل پر کھیل رہا تھا کہ اس کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بل زمین پر گرا۔ مجھے خبر ہوئی تو میں نے دوڑ کے ایمبولینس منگوائی۔ خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادا نے اپنی گود میں رکھا۔ جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو اسرائیل پہلے ہی آ گئے، اس نے دادا کی گود میں دم توڑ دیا، پھر اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی۔ مٹی ڈالتے ہوئے کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب وہ واپس پلٹا تو میں اسے بازوؤں سے پکڑ کر اسے اپنے منہ کے قریب لائی اور میں نے اسے کہا بابا جی آپ تو ٹوٹ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں۔ تو یوں اس نے ہاتھ رکھے اور آنسو جھٹک دیا۔ کہنے لگا میڈم کیوں؟ میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں، میں کوئی لاوارث ہوں، میرا کوئی رب نہیں، میں کیوں پریشان رہوں گا؟ میں تو پکا ہوا پھل ہوں، تھوڑے دن گزریں گے میں بھی قبر میں جاؤں گا اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے سے بھی ملاقات کرائیں گے اور میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائیں گے، میں اپنے رب کی رضا پر بڑا راضی ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں نے کہا بابا جی یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ کہنے لگے کیوں تمہیں چاہیے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگا تو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے، اللہ تجھے سکون عطا کرے گا، کیونکہ دین اسلام میں سکون ہے۔ بے شک ناظرین گرامی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔